تو مجھے یہ بتائیے کہ فضائل کی کثرت سے افضلیت کا مدار نہیں ہوتا. امام برہان الدین ابراہیم للقانی نے اپنی کتاب عقد الفریق جوہرۃ التوحید کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جناب در کرار مولا کائنات کرم اللہ تعالی الکریم کے فضائل کثیر ہیں. اچھا ما جاء علی یہ بنی فضائل کی بات اور یہ افضلیت کی نہیں. اس کو سنیے گا. آپ نے فرمایا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ فضائل کثیر ہیں، لیکن یہ فضائل وہ نہیں ہے جو افضلیت پر دلالت کرتے ہوں. پھر اس کے بعد جو انہوں نے آیت پڑھی اس آیت کے تحت میں نے بتا دیا. اب انہوں نے پیچھے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ جی اعلم مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم کو. میں یہاں پر سوال یہ کرتا ہوں کہ احناف کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ مصلی پر وہ کھڑا ہوگا جو عالم ہوگا، جو بڑا عالم ہوگا. نبی پاک نے اپنی نگرانی میں کہا، اپنی نگرانی میں 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ کو آپ نے کہا کہ آپ نمازیں پڑھائیں. عدد آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اپنی نگرانی میں کہا مرو ابا بکرن، بخاری کے سینے کے اندر موجود ہے، فلیصلی بالناس، کہ کہو کہ یہ ابو بکر کو کہو کہ فلیصلی بالناس. انہوں نے کہا کہ جی علم مدار افضلیت ہے. حتیٰ کہ امام احمد نے فرمایا کہ ما جاء علی احد من الصحابۃ من الفضائل ما جاء علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جناب در کرار کے فضائل جتنے ہیں کسی اور صحابی کے نہیں ہیں. ہم اس کے انکاری نہیں ہیں. او بھائی یہ فضل جزوی ہے. اب وہ آگے کہتے ہیں کہ وہ کسی صحابی کی نسبت نہیں ہے، اور باوجود اس امر کے کہ امام مذکور نے خلفائے ثلاثہ کی افضلیت کا حکم کیا ہے. کس نے؟ امام احمد بن حنبل نے باوجود اس امر کے خلفائے ثلاثہ کی افضلیت کا حکم کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں. پوچھ رہے ہیں کلی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ جی میں نے آپ کو پہلے بتایا افضلیت مطلقہ اور ہے کہ کلی فضیلت اور ہے کہ ہر وجہ سے ہر حیثیت سے اس کو آپ افضل کرا، اس کے اندر فضیلت مانو تو اس کو کہتے ہیں کلی فضیلت. وہ کس کو حاصل ہے؟ وہ کسی یہ تو ماننے نظر ہی نہیں اہل سنت کے آنا تو مانتے ہی نہیں اس کو، کسی کے لیے بھی نہیں مانتے. وہ کسی یہ تو ماننے نظر ہی نہیں اہل سنت کے آنا تو مانتے ہی نہیں اس کو، کسی کے لیے بھی نہیں مانتے. بھائی ابھی تک آپ کو قرآن مجید فرقان مجید کہتے ہیں قرآن سے پوچھو کون افضل ہے. وہ بھائی قرآن سے تو پوچھ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اللہ کے بندو افضل وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے. قرآن سے تو پوچھ رہا ہوں، قرآن بتا افضل کون ہے. وہ کہتا ہے بتا تو رہا ہوں، وہی افضل ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے، نالج زیادہ ہے. تو میں نے قرآن اور حدیث سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھ کے بتائی کہ علی سے زیادہ کسی کے پاس علم ہی نہیں ہے. اب وہ 3 خلفاء رہ گئے رضی اللہ عنہم. ان چاروں میں افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم زیادہ ہے. بولے نا. تو اس طرح جو افضل جسے کہیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں، یہ مولا علی افضل ہیں، تو پہلے افضل کا لغوی معنی تو دیکھو، یہ فضل سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، یہ نکلا ہے فضل سے. کسی کے پاس فضل ہوگا تو افضل ہوگا، کسی کے پاس علم نہیں وہ عالم نہیں. اسی طرح کسی کے پاس فضل نہیں تو وہ افضل نہیں. تو مولا علی علیہ السلام کے پاس جتنے فضل ہیں یہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا میں کسی فضل کمانے والے نے علی ابن ابی طالب جیسا فضل کمایا ہی نہیں. جب انہوں نے خود مثال دی تھی، کسی کے کیمسٹری میں اتنے نمبر، کسی کے فزکس میں اتنے نمبر، کسی کے میتھ میں اتنے نمبر، وہ ایک میں اگر اس کے زیادہ بھی ہوں گے تو کوئی معنی نہیں رکھتا، جمع کریں گے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں اگر علی علیہ السلام پڑھوں فضائل 201 منٹ میں جو پڑھے تھے میں نے، اگر ٹائم دے 200 فضائل پڑھوں علی علیہ السلام کے. میں بتاتا ہوں کہ علی علیہ السلام جیسے فضائل کسی کے پاس نہیں، علی علیہ السلام جیسی عظمت کسی کے پاس نہیں. مجاہد دیکھنا ہو تو علی، عالم دیکھنا ہو تو علی، متقی دیکھنا ہو تو علی، سخی دیکھنا ہو تو علی، پھر القاضی علی، العالم علی، الہادی علی، المہدی علی، صدیق اکبر علی، فاروق اعظم علی، الشہید علی. جب یہ سارے فضائل علی علیہ السلام کے پاس ہے، آخر بھی میرا ٹائم ہے، مجھے پتا ہے میرا ٹائم ہے. جب سارے یہ سارے فضائل علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تو فضائل کو جمع کریں گے، جس کے پاس جتنی کثرت ہوگی فضائل کی وہی افضل بنے گا. تو علی کو چھوڑ کے کوئی اور افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن نے جو بات کی ہے، قرآن نے کہا، آخری بات ہے میرا بھی ٹائم ہے مجھے پتا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ جو خبیث ہے اور جو طیب ہے، پاک اور ناپاک، کبھی میں کسی کو ناپاک نہیں کہہ رہا، اللہ معاف کرے فتویٰ لگا دے آپ مجھ پر. قرآن کا یہ کیٹاگوریکلی فیصلہ ہے کہ پاک اور ناپاک کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. حسب اور نسب دیکھا جائے گا، حسب اور نسب سے بندہ اللہ ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے. اچھا انہوں نے ایک سوال بھی بھجوایا کیونکہ ٹائم پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. قل لا یستوی الخبیث والطیب، اللہ نے کہا سونیا کہہ دے ان کو پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، حسب اور نسب دیکھا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام آدم سے لے کے خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم اعلان ولدنی ابی و امی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک. اس کو مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کی جلد نمبر 6 حدیث کا نمبر ہے 31641. امام طبرانی نے لیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 4728. امام ہندی نے لیا ہے، حدیث کا نمبر ہے
31,870 इमाम हैसमी ने मजमा ज़वाइद में लिया है, जिल्द नंबर 8 हदीस का नंबर है 214। इमाम बेहकी ने लिया सुनन कुबरा में, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 190 है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आदम से लेके हमारे माँ बाप तक जिधर जिधर हमारा ये नूर गया, जिस सुलभ में गया सुलभ पाक, जिस बतन में गया बतन पाक। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल फज़ाइल सहाबा में हदीस का इंटरनेशनल नंबर 1130, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु अना व अली नूरन बैन यदिल्लाह क़ब्ल अन यख़लक़ आदम, मैं और मेरा भाई अली आदम की तख्लीक से पहले अल्लाह के सामने नूर थे, और ये नूर फिर आगे ट्रांसफर होता रहा, मुंतकिल होता रहा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली नफ्सी, अली मेरी नफ्स है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रूही, अली मेरी रूह है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली दमी, अली मेरा खून है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु मिन शजरिन शत्ता अना वालियुन मिन शजरतिन वाहिदा। तो फिर वातन काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम सलम हादा अली लहमहु लमीद दमदु दमी हादा मुफरजुल कुरूब यानी हादा असदुल्लाह व सैफहु। मेरे आका फरमाते अली का खून मेरा खून, अली का गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त अली का गोश्त। अली मेरी रूह है, अली मेरी जान है, अली मेरा खून है। लोगों के जुदा जुदा शजरा है, हसब है, नसब है। मेरा और अली का शजरा एक, हसब एक, नसब एक। इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरि फिरक़तन सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन फजअलनी फी खैरि फिरक़तन सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरि क़बीलतन सुम्मा जअलहुम बियूतन फजअलनी फी खैरि बैतन व खैरि नस्बन। मेरे आका फरमाते अल्लाह ने तबक़ात बनाए, सबसे आला तबका हमारा बनाया। अल्लाह ने कबीले बनाए, सबसे आला कबीला हमारा बनाया। अल्लाह ने घराने बनाए, सबसे आला घराना मेरा बनाया। अल्लाह ने हसब नसब बनाए, सबसे आला हसब नसब मेरा बनाया। इन्नल्लाह अस्तफा किनाना मिन वल्द इस्माइल, मेरे आका फरमाते अल्लाह ने इस्माइल की औलाद में से किनाना को चुन लिया। वस्तफा कुरैशन मिन किनाना था, किनाना में से कुरैश को चुन लिया। वस्तफा बनी हाशिम मिन कुरैशन, फिर कुरैश में से बनी हाशिम को चुन लिया, फिर बनी हाशिम को चुन लिया। पता चला, अब मैं शजरा पढ़ दूं आपको आदम से लेके शजरा पर। हुजूर फरमाते मेरी बात सुने, हुजूर फरमाते इधर तक सरकार हत्ता अकर्रहु फी सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब। मेरे आका फरमाते हैं एक हदीस आपने पढ़ी अब्दुल मुत्तलिब मेरी बंदूक सरकार फरमाते सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक, सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक हमारा नूर है। किता किसका? अली और नबी का। कहीं फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली और मिन्नी वाना मिन अली व फिर वत या अली अंत मिन्नी वाना मिन का मुखातब का सीगा, अली तू मुझसे मैं तुझसे। फरमाया अली नस्ली, अली मेरी असल है। और फरमाते सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक मोहम्मद अली का नूर एक, यहां से वकस्समहु किस्मैन फकस्समहु किस्मैन, यहां से नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। किस्मैन एक मिनट, किस्मैन इला अब्दुल्लाह व किस्मैन इला अबू तालिब। और अली का नूर सरकार अबू तालिब की तरफ चला गया, और मेरा नूर सरकार अब्दुल्लाह की तरफ चला गया। और सरकार अबू तालिब के सुल्बे पाक से ये नूर हजरत फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतने पाक में आया, और वहां से खाना काबा में अली इब्न अबी तालिब का ज़हूर हुआ। मुझे बताएं फिर पढ़ूं मैं, ये तो था अली का हसब और नसब, मैं पढ़ूं हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का नसब। मेरी बात सुने ना, मैं मौला का नसब बड़ा आपसे, मैं पढ़ूं मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का नसब। अभी पता करते कौन नसब है। सवाल का जवाब नहीं दिया। एक मिनट हजरत आप आखिरी ये सुनिए, ये मुझे पढ़ने दीजिए। रुकिए, ओवैस भाई आप आखिरी टर्म मुझे दें। टर्म पूरी नहीं हुई अभी। पढ़िएगा जी, बिल्कुल सही। आखिरी टर्म आप मुझे देंगे। 2 मिनट में मैं समेट देता हूं। मेरी टर्म पूरी नहीं हुई, मैं ये रवायत पढ़नी है। अभी रुक जाइए, क्योंकि बहुत सारा आपने पूछ लिया ना, आपने जवाब भी देने। वो 2 मिनट। सबसे पहली बात ये कि इन्होंने ये जो रिवायत पढ़ी है ये वाली के दरबतु अलीन वाली, इसका जो रावी मैंने आपको लिख के दिया, कौन सा रावी है पढ़ें जरा। पहला रावी जो मैंने लिख कर दिया है ये ज़ईफ हदीस है जी, इधर लाएं जी। ये इसके पहले रावी के ऊपर क्या हुक्म लगता है? लुअलु बिन अब्दुल्लाह अल-मुक़्तदरी की तौसीक ये कभी भी नहीं कर सकते। ज़ईफ हदीसों से आप अफजलियत साबित कर रहे हैं। मैं पहले कह चुका हूं, ये फजाइल पढ़ पढ़ के ऊपर ऐसे छलांगे मार के, भाई बात फजाइल की नहीं है, बात अफजलियत की है मौली साहब। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैं ये बात आपसे अर्ज कर दूं तो फिर इस तरह 885 हदीसें अगर आप ये बात कर रहे हैं तो 885 हदीसें मखदूम मोहम्मद हाशिम टटवी रहमतुल्लाह ने ये हदीसें पढ़ पढ़ के तो मसला हल नहीं होगा। मसला तब हल होगा कि जब आपने कहा कुरान, फिर आपने कहा हदीस, बात अफजलियत की है, बात अफजलियत आप साबित करो। मैंने आपको वो रिवायत पढ़ के दिखा दी मैंने आपको। मौला कायनात खुद क्या फरमाते हैं? मौला कायनात खुद क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु हद्दल मुफ्तरी। यार अली की बात मानो, अली वाली बनो, अली की बात मानो। अली खुद क्या कह रहा है? रसूलुल्लाह हत्ता अरफना अन्ना अबू बकर, यार खुदा के लिए उम्मत नहीं करो। पढ़ के देखें। और हदीसें सही है, हदीसें सही बुखारी में बेच के अली जो पढ़ते हैं, बुखारी आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो अपने घर आस बिन वाइल लानती जहन्नमी, जिसने ताजदारे कायनात को वाज़ अल-अब्तर कहा, जिसकी मजम्मत पे सूरह कौसर नाज़िल हुई है, उसने जाके कहा कि उमर बिन खत्ताब घर में क्यों बैठ गए हो? वो कहते हैं मुझे मेरी कौम मार देगी, मैं इसलिए के बैठ गया हूं, मैंने तो कलमा पढ़ दिया, मुझे कौम मार देगी। उसने कहा परेशान क्यों होता है, मैं तुझे अपनी अमान में लेता हूं। उन्होंने बाहर निकल के ऐलान किया खबरदार इसे कोई कुछ ना कहे, ये मेरी अमान में है। भाई कताल किधर है उनका, लड़ाई किधर है उनकी, जहाद किधर है इनका? वो तो नबी के दुश्मन की बना में बैठ गए हैं।
آپ کا کوئی دوست یار ہو اور آپ کے دشمنوں کی پناہ میں چلا جائے, اس پارٹی میں جا کے چلا جائے. اور یہی سیم طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. وہ بھی دشمن کی پناہ میں جا کے بیٹھ گئے تھے. میری بات سنیں, ان کا قتال تو دکھائیں, ان کی لڑائی دکھائیں, بدر میں دکھائیں کتنے بندے مارے, احد میں کتنے بندے مارے, خندق میں انہوں نے کتنے بندے مارے, حنین میں کتنے بندے کافر مارے انہوں نے, خیبر میں انہوں نے کتنے بندے مارے بتائیں. بلکہ اس کے برعکس یہ سنیں ذرا, اس کے برعکس یہ میں روایت پیش کرنے لگا ہوں, اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی لیا ہے اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو لیا ہے. بڑی خاص بات ہے اویس بھائی, اور یہ سورہ آل عمران کے ذیل میں انہوں نے لیا ہے, صفحہ نمبر 172 ہے 72, اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اپنا مدینہ المنورہ کی. حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے. جب وہ اس آیت مجیدہ پہ پہنچے نا, ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, کہ اس وقت جب تم منہ پھیر کے بھاگ گئے تھے تم لوگ, جب دو جماعتیں ہمارے سامنے تھی, تو یہ کہہ کہ حضرت عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فَفَرَرْتُ حَتَّى صَعِدْتُ الْجَبَلَ, لوگوں میں بھی احد کے دن میں بھی بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. آگے جملہ سنیے گا, آگے فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْزُوكَ أَنَّنِي أَرْوَى, میں اس طرح بھاگ بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا جیسے وہ پہاڑی بکرا نہیں بھاگتا, اس طرح میں بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب خود کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ احد سے بھاگ گیا تھا. اب آگے ایک اور بات ہے بڑی خاص, یہ صحیح بخاری کے حدیث دینے لگا ہوں, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4066, اور یہ ناصر الدین البانی کے حکم کے ساتھ حدیث سے صحیح. یہ بڑا معروف واقعہ ہے جو عثمان بن محب نے روایت کیا ہے کہ جب ایک بندہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا, قال جاء رجل حج البیت فارا قوم جلوسا فقال من هؤلاء القعود, ایک بندہ آیا, اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قریش ہیں, یہ قریش ہیں. اس نے ایک بزرگ کو دیکھا, کہتا ہے من الشیخ, قال یہ بوڑھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر ہے. جب عبداللہ بن عمر کے پاس, عمر جو بھاگے, یہ حوالہ پوچھنے کو عبداللہ بن عمر میں نے دیا ہے آپ کے سامنے, نام لے کے دیا, میں نے توجہ نہیں تھی, میں نے نام لے کے دیا, اگلا بھی سن لے وہ بتاتا. وہ کون سا تھا وہ ذرا وہ بتا دیں. امام طبری جلال الدین سیوطی کی در منصور اور تفسیر امام طبری کی, دونوں میں. ابھی اور دیتا ہوں, سنیں, ابھی میری ٹرم ہے, سنیں ذرا ویس بھائی, سنیں, صحیح بخاری دے رہا ہوں نا, میری بات سنیں نا, میں جلدی جلدی کر رہا ہوں. اب آپ سے گزارش کرتا ہوں جو حدیث میں جملہ ہے وہی نقل کی. نہیں وہی نہ وہ فرار کا لفظ, تو فرار کا کیا مطلب ہے کہ لڑائی کرنا, میں فرار کی بات کر رہا ہوں. یہ اب سنیں نا یہ بات, 4066 صحیح بخاری, صحیح بخاری, صحیح بخاری. جب وہ بندہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچا, اس نے آ کے پتا عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کیا, پہلا سوال کیا اس نے کہا یہ جو گھر ہے نا خانہ کعبہ, اس کی حرمت کی قسم دے کہتا ہوں بات سچ کیجیے گا. ان کے پوچھو, وہ کہتے کیا کہتے, اتعلم ان عثمان بن عفان فر یوم احد, آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار, جملہ فرار وہی نا, عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ, اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں, تو فرار بھاگنا نہیں ہوگا نا, بھاگ گئے تھے, تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے, تشریف لکھا ہی نہیں, تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی, انہیں نہیں لکھا, میں قرآن میں بتاؤں گا, دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھتے وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضرت میں احتجاج وہ بھاگ گئے, دشمنوں کی طرف کی تھی, یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں. یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار, یہ کیسا آدمی ہے یار, حضرت عمر نہیں اویس بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ سنیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے دونوں لیے دہرا دیا, جملہ جو عبارت میں وہی استعمال کریں. فلا تولوہم الادبار, اپنی تشریف دشمن کی طرف نہ کیا کرو. میں قرآن پہ یار یہ بے ادبی ہے یار, ادبار فلا تولو ادبار, تو قرآن پہ فلا تولو. یار بھائی آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے تشویر کو دوبر کسے کہتے ہیں؟ دوبر, واٹ از دی بات آگے نہیں چلے گی, آگے بات کہتے آگے دوبر کسے کہتے بڑھیں. ہیں یار, میں جو لکھا میں نے شروع میں حلف دیا تھا, میں نے ویس بھائی شروع میں حلف دیا تھا کہ وہ بندہ لعنتی ہے جس کے دل میں کسی کی گستاخی اور بے ادبی ہے. لیکن جو روایت لکھی میں پڑھوں نا, آگے بڑھیں. اچھا جب انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا, آپ عربی بھی پڑھ دیں گے کافی, وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ کیا وہ بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا نام, ہاں وہ بھاگ گئے تھے. آگے چل کے انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے, اللہ نے ان کو, تو میں بھی کہہ رہا ہوں معاف کر دیا, لیکن انہوں نے تصدیق کر دیا کہ وہ واقعی بھاگے تھے. اگلی بات ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں, بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں. تو لڑائی کرنے والا, قتال کرنے والا عہد میں, اور جانے والے, چلو میں ادبی جملہ کہہ دیتا ہوں, جنگ سے جانے والے وہ برابر کیسے؟ برابر چھوڑے, مولوی صاحب تو کہتے ہیں نہیں وہ علی سے افضل ہیں, جو قتال کر رہا ہے, جو جنگ کر رہا ہے وہ بھی کھڑے ہیں, پاک سیدہ بھی کھڑی ہے مصیبت کی گھڑی میں, وہ افضل نہیں.
اور جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے اور آگے جو قرآن نے اب کہیں گے کہ اس کا بھی ترجمہ, میری بات سنیں نا, کنکلوڈ کروں گا. یہ میرا پہلے بھی ٹائم تھوڑا میں نے شاہ صاحب کو دے دیا تھا, اس میں 1 منٹ مجھے دے دیجیے گا. یہ سنیں, یہ جو اگلی بات کریں گا قرآن ترجمہ مجھے آپ کر دیجیے گا یار, میں نہیں کرتا. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 153, اللہ کہتا ہے اذ تسعدون فلا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. جب رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے, ٹھیک ہے, تم مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے, تم مڑ کے نہیں دیکھ, اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے, رسول پیچھے سے پکار رہے تھے, ٹھیک ہے. دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز سیئنگ, او مائی کمپینین, I am the messenger of the Almighty Allah. I am your prophet. Come back, come back. No response. They were running fast and fast. رسول پیچھے سے پکار رہے ہیں, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اب اس پہ فتویٰ کیا لگائیں گے؟ اللہ کے قرآن پہ گستاخی ہو گئی ہے, ان کی بے ادبی ہو گئی ہے, وہ خود تسلیم کر رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب احد کے میدان میں صحابہ چلے گئے تھے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے, تو واپسی میں واپس آنے والے حضور کے پاس سب سے پہلے میرے بابا تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا, کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا. وہ آپ آگے بالکل جو میں یہ سمجھانا کچھ کر رہا ہوں کہ جو قرآن نے کہہ دیا کہ جو بندہ لڑنے والا ہے, جو قتال کرنے والا ہے, جو جہاد کرنے والا ہے, وہ افضل ہے. بیٹھے ہوئے سے افضل ہے, گھر بیٹھے ہوئے سے افضل وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے. جب بیٹھے ہوئے سے لڑنے والا افضل ہے, تو جو جنگ نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں ان سے ایک بندہ اکیلا رہ جائے. پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 4642. امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5722. پھر امام بخاری نے اس کو روایت کیا 2903. پھر امام بخاری نے روایت کیا 3037. پھر امام بخاری نے روایت کیا 243. پھر امام بخاری نے روایت کیا 2911. وہ کہتے احد کے دن جب سارے چلے گئے تھے, آقا علیہ السلام کا رخسار زخمی تھا, پاک سیدہ صاف کر رہی تھی اور علی علیہ السلام اس پر پانی دے رہے تھے. جب خون نہیں رک رہا تھا تو پاک سیدہ نے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا کاٹا, اس کو جلایا اور آقا علیہ السلام کی مرہم پٹی کی. اور حضرت ہند بنت حزام ایک انصاریہ خاتون تھی, جب یہ افواہ پھیل گئی کہ احد میں حضور علیہ السلام شہید ہو گیا, سارے چھوڑ کے چلے گئے, وہ بیچاری ادھر سے آئی, وہ میدان کی طرف جا رہی تھی, یار لوگ میدان سے گھروں کی طرف جا رہے تھے. مجھے جملہ کہنے دیجیے, میں سیگا چینج کرنے لگا ہوں. میں یہ کہوں گا اب یہ ہے احد. حنین کا بھی سنا دوں, حنین کا بھی سنا دوں. اب فیصلہ کرنا ہے آپ نے, یہ میں سمجھا نہیں, ربانی صاحب کاٹو قوم ان کے گلے پڑ جائے گی. فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے, فیصلہ جو عبارت ہے وہی پڑھیں اپنی مرضی سے, کوئی چیز جملہ یار لگ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں یار, شیعوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ میں لعنت بھیجتا ہوں. اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ جو قرآن میں لکھا ہے میں وہ نہ پڑھوں. یار بھائی قرآن اب حنین پہ آ جاتے ہیں. آپ کا ٹائم ربانی صاحب میری بات سنیں نا ایک منٹ, میں یہ آخری یہ غزوہ حنین سے آ جائے. غزوہ حنین کیوں نہیں, میں صحیح مسلم بخاری دینے لگا ہوں. یہ صحیح بخاری, یہ اگر میں غلط کہوں یہ صحیح سنت کی بولی ہے. صحیح بخاری, او بھائی یہ بولی تو شیعہ بھی نہیں بولتے صحیح بخاری دے رہا ہوں. صحیح بخاری, صحیح بخاری آپ کے سامنے تو شیعہ بھی نہیں بولتے. میں صحیح بخاری, صحیح بخاری, صحیح بخاری سنیں. یہ میری آخری روایت سنیں نا, پہلے میری بات سنیں نا. بولنے دیں, عبارت میں روایت میں جو جملہ نہیں ہے وہ پلیز نہ استعمال کریں, اس کو واپسی لے لیں. آپ کہتے ہیں نہیں, میں واپس اس لیے نہیں لے رہا, میری بات سنیں نا, کیوں نہیں روایت, انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ذرا علامہ صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ عدل کریں. مجھے یہ بتائیں کہ جو روایت شاہ جی نے کہا تھا ان کی بات یار یہ سنی ہے بندہ, یار اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. میں جو بھی ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, بس میری ایک بات کا جواب دے, بس مجھے ایک بات کا جواب دے. آپ نے اپنے طرف سے جملے کہے نا, وہ واپس میں واپس لوں گا, پہلے جواب تو دینا. نہیں سر, لے ان کو بولے سر. شاہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں سامنے, شاہ صاحب کو چھوڑیں, میری بات نہیں, میرا مسئلہ ہے, نہیں آپ کا مسئلہ نہیں, آپ کا مسئلہ نہیں, تو پھر آپ ڈنڈی نہ مارے. شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی گفتگو پہ جرا کرنے کا مجھے حق حاصل ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, تو کیا میں حدیث پہ جرا نہیں کر سکتا, میں حدیث کو شرح نہیں کر سکتا, تو پھر آپ نہیں کر سکتے. مولوی صاحب تمہیں عبارت نہیں پڑھنے آتی, تم حدیث کی شرح کرو گے, کیوں نہ کروں, اردو کتابیں سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہو, کیوں نہ کروں, آپ کی بات ہو گئی, پڑھو یہ عبارت پڑھو, تمہیں اگر حدیث کی شرح کرنا آتی ہے, محدث ہے, مجھے بھی پتہ ہے, تمہیں حدیث کی اطراف بھارتی سو الحمدللہ, او علم حدیث ہمارے گھر کا ہے مولوی صاحب. 4000 پتہ ہے مجھے آپ کے, یار واپس لو یار, یہ عبارت واپس لو, استغفر اللہ, ورنہ آپ اس کو بولو گستاخ آدمی ہے. چپ رہیں گے, میں ان کے کہنے پہ نہیں کہہ رہا, یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ آپ صرف عبارت پڑھیں, اپنے جملے واپس. میں کروں گا بات بتائیں, میں نے بتایا اتبار کا ترجمہ میں بتاؤں گا کیا کرنا چاہیے. میرا یہ جملے واپسی لے لیں, میرا یہ کہنا ہے, مجھے ایک بات بتائیں,
جو میری بات تو سنیں نا، بات ہی نہیں میری سن رہے. میری میں بتا رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہوگا، میں بتا رہا ہوں. فرض کریں آپ کے نظر میں رافضی ہوں، میں غلط، میں سنی آپ معتبر ہیں، لیکن میں نے جو بات اویس بھائی کی ہے، میری بات آپ کیوں فالو نہیں کر رہے؟ میں قرآن پڑھ کے آیتیں دے رہا ہوں، قرآن پہ فتویٰ لگاؤ گستاخی کے. ابھی میں نے اگلی آیت تو پڑھی نہیں. یہ جملہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا نا، اس کو واپسی لے. یہ میں نے کہا کہ مجھے موقع دے، میں اس کو چینج کروں. میں نے خود انٹرپریٹ کیا. کیوں نہ کہ میرا حق ہے. اچھا یار، مرد جو مرد جو میل ہو، میل وہ حضور کو چھوڑ کے، نبی کو چھوڑ کے جائیں اور عورتیں آئیں تو کیا کریں گے؟ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، حدیث میں نہیں لکھا ہوا، اس کو واپسی لینا. بس چھوٹی سی یہ حدیث کا نمبر 4322 میں موت بانا گزارش کر رہا ہوں. 4322 میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس جملے کو واپسی لیں. تو پھر میں آگے حدیث نہیں پڑھ سکتا. آگے سے سخت جملے ہیں. حدیث پڑھے، مجھے مسئلہ نہیں، سخت جملے پڑھے. اللہ کے بندے آگے سخت جملہ ہے. میں کہہ رہا ہوں حدیث پڑھے. اچھا میں اپنی شرح ایک منٹ شاہ صاحب، حدیث ہم سنیں گے، وہ جملہ واپسی لیں جو حدیث میں. چلو جی، میں شرح نہیں کرتا، میں واپس لوں گا، لیکن میں ان کو بھی نہیں کرنے دوں گا. ٹھیک ہے، بات وہ جملہ واپس لے لیں گے. بولے میں جملہ واپس لیتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب آگے سنیں جی. 4322 نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے، اپنا ناصر الدین البانی کے حکم کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو حدیث ہے اس کو حضرت ابو قتادہ روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنا حنین کے دن سارے لوگ بھاگ رہے تھے، بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے. کہتے ہیں میں بھی بھاگ گیا. ٹھیک ہے نا. جب میں بھاگ گیا تو راستے میں مجھے کہتے ہیں کہ فائزہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الناس، راستے میں مجھے حضرت عمر بن الخطاب ملے. تو کہتے فقلتو لاہو ما شان الناس. میں نے اسے پوچھا کیا ہو گیا، بھاگو بھاگ، سارے لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو آگے سے انہوں نے کہا قال امر اللہ، بس اللہ کا امر سمجھ لو. یعنی احد میں بھی یہ تشریف لے کے چلے گئے، آگے آ جائیں، حنین میں بھی تشریف لے کے چلے گئے. خندق بھی بتا دوں، علی لڑنے والا ہے. اب خندق بتاتا ہوں، آخری منٹ ہے. ہاں جی. میرا ٹائم جو ہے نا ادھر سے زیادہ تھا، انہوں نے میرا ٹائم زیادہ لیا تھا. پہلے بھی میں نے چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے بھی کچھ ٹائم جو مزید مجھ سے زیادہ لیا تھا. ٹھیک ہو گیا نا. یہ خندق میں اس کو امام جلال الدین سیوطی نے لیا ہے، جو اپنا غزوہ خندق والا یہ بڑا معروف واقعہ ہے. یہ میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ یہ جو قتال کیا تھا نا مولا علی علیہ السلام نے، اس کے حوالے سے. اور یہ چلو میں پہلے وہ دوسری، میں اس طرف چلوں، آگے بڑھوں، پھر گفتگو آگے بڑھوں. کیوں نہیں، میرا بھی ٹائم ہے. یہ میں خندق کا ایک بڑا معروف واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، جس کو امام حاکم اپنی المستدرک میں لے گیا. اس کی جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر 4327. اور پھر امام حاکم المستدرک میں لے گیا، جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر 4328. وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ، حضرت بحز ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبارزۃ علی بن ابی طالب عمرو بن ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو عمرو بن ود کو قتل کیا تھا مولا علی علیہ السلام نے، علی علیہ السلام کا یہ ایک عمل میری ساری امت قیامت تک آنے والی یوم القیامہ ان کے تمام اعمال سے علی علیہ السلام کا یہ ایک عمل، ایک چوٹ، یہ افضل ہے، ایک ضرب اس کی. علی علیہ السلام کو ایک پلڑے میں نہیں رکھا حضور نے، علی علیہ السلام کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل ہے اس کو رکھا ہے، اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کے سارے اعمال تل گئے. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ علی کا جو عمل ہے وہ میری ساری امت قیامت تک جو آنے والی ہے. اور غزوہ خندق میں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے موجود تھے، ان میں علی علیہ السلام کا یہ عمل حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور جس کا عمل اس کے ساری کائنات تل جائے، عمل ضربت، وہ عمل کا لفظ استعمال ہوا، عمل وہی نیکٹ فعل ضربت عمل، اس سے سارے اعمال تل رہے ہیں ساری امت کے. تو جس کے عمل کا اتنا وزن ہے، اتنا بھاری ہے، تو وہ ذات کتنی